صحابہ کرام تو دیکھتے تھے کہ جتنی فریکوینسی ہوتی تھی آپ وسلم کی آواز کی وہ اس سے ذرا کم رکھتے اپنی آواز کو۔ آج آپ اور میں اس آیت پر عمل کیسے کریں کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز ہم اونچی نہ کریں؟ اس کی صورت علماء جو بتاتے ہیں وہ یہ کہ جب آپ کے سامنے یہ کہا جائے کہ دیکھو بھائی ہمارے رسول نے یہ بات کی ہے، اللہ کے رسول نے تو یوں کہا ہے۔ اکثر ہو جاتی ہے نا گفتگو دینی مذہبی کر رہے ہوتے ہیں ہم، آپ کوئی بات کر رہے ہیں اور آپ کی بات کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے یوں کہا ہے۔ اب میرے اور آپ کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اس وقت فوراً چپ ہو، اللہ کے رسول کی بات آ گئی اب ہم چپ۔ لیکن اگر اللہ کے رسول کی بات آ جانے کے بعد بھی میں نے اپنا آرگیومنٹ جاری رکھا کہ نہیں میری خیال میری رائے میں تو پھر تو وہ یہ ہو جائے گا کہ تم نے اللہ کے رسول کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کر دیا اور یہ حرکت تمہارے سارے اعمال کو برباد کر۔ تو اس وقت ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ہم جیسے لوگ بڑا لائٹ لیتے ہیں اس بات، اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ حدیث کا انکار کرنا، حدیث سے استخفاف کرنا بہت عام ہو چکا۔ حدیث کے حوالے سے ذہنوں کو مشکوک بنا دیا۔ آپ کہہ دیں اتنا کہ بھائی مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی، انکار نہ کریں، ڈینائی نہ کریں، میں سمجھ نہیں سکا، پتہ نہیں واللہ عالم اب کیا ہے حقیقت، ابھی غور کریں گے چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے کہا تو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے تو سچ ہی کہا ہوگا، اور جو بات اللہ کے رسول نے کہی ہوگی وہ قرآن سے متصادم ہو سکتی۔ اب سمجھ نہیں آ رہی، واللہ عالم کو مسئلہ ہے بیچ میں کہیں کچھ ہوگا، لیکن انکار کرنا، رد کرنا حدیث کا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بچنا چاہیے، ڈرنا۔ انسان نہیں جانتا، اللہ نے کہا ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال حبط ہو جائیں، ضائع ہو، پتہ ہی نہ چلے۔ تو یہ ہمارے لیے آج کے دور میں بڑی احتیاط کرنے کی چیز ہے، کیونکہ اکثر لوگ ہمارے ہاں یہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ تو اس کو جانتے ہوں گے، اب بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بہت لائٹ لیں۔ اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے۔